جب چاند تاریک ہوئی آپ کی ولادت ہو گئی۔ سرکار بغداد سیدنا غوث اعظم، اب سحر کا جب وقت ہوا، ماں اپنے لگتے جگر کو دودھ پلاتی ہے، آپ نے دودھ نہیں پیا، سارا دن دودھ نہیں پی رہے، غروب آفتاب تک جو وقت روزہ کہلاتا ہے آپ دودھ نہیں پیتے تھے۔ اب ایک دن بھی ایسا ہوا، 2 دن، دوسرا دن بھی گزر گیا، آپ کی والدہ ابتداءً پریشان ہوئی، بچہ دودھ کیوں نہیں پیتا، لیکن پھر سمجھ گئی کہ وقت روزہ میں بچہ دودھ نہیں پی رہا۔ جیسے ہی وقت افطار ہوتا، ماں اپنے لگتے جگر کو دودھ پلاتی، شیخ عبد القادر جیلانی دودھ پی لیتے۔ یہ بڑی معتبر کتابوں میں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ رب ذوالجلال بچپن ہی سے آپ کو بڑی نرالی شان عطا فرما رہا ہے، ورنہ ظاہری بات ہے روزہ رکھنا بالغ پر فرض ہے، نابالغ پر تو روزہ رکھنا فرض ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا نابالغ مرفوع القلم ہے، اس کے باوجود سرکار بغداد کو یہ شان عطا فرمائی کہ آپ وقت روزہ اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ یہ شان، یہ کرامت اور یہ وجاہت بارگاہ عزی سے آپ کو عطا کی گئی۔ سرکار بغداد سیدنا غوث اعظم، اب یہ رمضان کا مہینہ گزر گیا، یہی انداز رہا، اگلا سال آ گیا اور چاند رات ہے، اس بات کا احتمال ہے کہ آج چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں۔ اب جب ابر آلود موسم ہوتا ہے تو پھر چاند نظر کہاں سے آئے گا؟ ہوا یہ کہ دوسرے دن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا۔ کچھ لوگ آپ کی والدہ کے پاس آ گئے، اس لیے کہ آپ پہلے سے ہی مشہور ہو چکے تھے کہ سادات کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ وقت روزہ ماں کا دودھ نہیں پیتا، یہ پورے محلے میں مشہور ہو چکا تھا۔ چند حضرات آپ کی والدہ کے پاس آئے، عرض کرتے ہیں کیا آپ کے لگتے جگر نے آج دودھ پیا ہے؟ والدہ نے کہا وقت سحر جب ہوا اس کے بعد سے دودھ نہیں پیا، وقت سحر ہوا اس کے بعد سے دودھ نہیں پیا۔ اب لوگ جو ہے، لوگوں کو ڈاؤٹ ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں ہوا تھا کہ چاند نظر آ گیا اور ہمیں پتہ نہیں چلا۔ اب مزید اس کی انکوائری ہوئی، تفتیش اور تحقیق ہوئی، تو تحقیق کے بعد یہ بات اجاگر ہو گئی کہ چاند نظر آ چکا تھا۔ یہ شان ہے سرکار بغداد سیدنا غوث اعظم کی۔ رب جلیل نے اتنی عمدہ شان جو ہے سرکار بغداد سیدنا غوث اعظم کو عطا فرمائی تھی۔